دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک اللہ کے نبی جب پیڑ کے اندر چلے گئے تو ظالموں نے اس پیڑ کو چیر ڈالا۔ جی ہاں دوستوں، تو میری آپ سے بس یہی گزارش ہے، واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستوں، حضرت زکریا علیہ السلام خدا تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جانب آپ علیہ السلام بلاتے اور مسجد اقصی میں ہیکل سلیمانی کی دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی کی ذمہ داری اس زمانے میں ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام پیشے کی طور پر بڑھائی کا کام کیا کرتے تھے، یعنی لکڑی کا کام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی نے حضرت مریم کی تربیت کی تھی، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی مریم حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھی، اور چنانچہ جب حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہو گئیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہ بڑی ہو گئیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کے پاس ایک حجرہ ان کی عبادت کے لیے خاص کر دیا، اور جب حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے حجرے میں داخل ہوتے تو طرح طرح کے پھل اور طرح طرح کے پھل دیکھ کر ان سے پوچھتے، مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی بات سن کر حضرت مریم جواب دیتی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، ان کی عمر 70 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو اس کی بڑی فکر رہتی تھی کہ ان کے بعد کون بنی اسرائیل کی رہنمائی و رہبری کرے گا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے رشتہ داروں میں کوئی اس قابل نظر نہیں آتا تھا جو ان کا جیون اور جانشین بن سکے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام بیٹے کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس بن موسم کے پھل دیکھے تو ان کو خیال آیا کہ جو ذات بغیر موسم پھل دے سکتی ہے وہ بڑھاپے اور بانجھ پن میں اس نا امیدی کے عالم میں اولاد کی نعمت بھی عطا کر سکتی ہے۔ چنانچہ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اولاد کی خواہش ان کے دل میں انگڑائی لینے لگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دامن پھیلا کر عرض کیا، یا پروردگار، میرا جسم کمزور ہو گیا ہے، میرے سر کے بال بوڑھاپے کی وجہ سے بالکل سفید ہو گئے ہیں، اور اے پروردگار، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تیری جناب میں دعا کی ہو اور محروم کا سامنا کیا ہو، اور مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے کہ نہ معلوم وہ کیا خرابی پھیلائیں، اور میری بیوی بانجھ ہے، بس تو اپنے خاص فضل و کرم سے مجھے ایک اولاد کی خوشی بخش دے، اور ایسی اولاد جو میرا بھی وارث ہو اور خاندان یعقوب کی برکتوں کا بھی وارث ہو۔ اے پروردگار، اسے ایسا کر دے کہ تیرے اور تیرے بندوں کے نظر میں پسندیدہ ہو۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ خوشخبری لے کر ان کے پاس بھیجا، اور فرشتے نے آ کر بشارت سنائی اور کہا، اے حضرت زکریا علیہ السلام، ہم تجھے ایک لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں،
اور اس لڑکے کا نام یحییٰ رکھا جائے، اور اس سے پہلے ہم نے کسی کے لیے یہاں نام نہیں سوچا ہے اور نہ رکھا ہے۔ اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کے بندوں کی نظر میں برگزیدہ اور رہنما ہوگا اور گناہوں سے پاک ہوگا اور ایک نیک نبی ہوگا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے تعجب سے کہا، اے پروردگار، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا اور کیسے پیدا ہوگا؟ اے پروردگار، میری بیوی تو بانجھ ہو چکی ہے اور میں بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں۔ تو ارشاد ہوا، ایسا ہی ہوگا، تیرا پروردگار فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے مشکل نہیں، میں نے اس سے پہلے خود تجھے پیدا کیا اور حالانکہ تیری ہستی کا نام و نشان نہ تھا۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، میرے لیے اس بارے میں ایک نشانی بتلا دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ صحیح و تندرست ہونے کے بعد اور 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکے گا۔ اور جب نشانی ظاہر ہوئی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان بند ہو گئی تو وہ محراب سے نکلے اور اپنے لوگوں میں آئے اور اس سے ارشاد فرمایا اور کہا، صبح شام خود کی پاکی و جلال کی صدائیں بلند کرتے رہو۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں یہاں علیہ السلام کی صورت میں ایک نیک و صالح فرزند یعنی اولاد عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں علم و حکمت عطا فرمایا۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نہایت متقی و پرہیزگار تھے اور گناہوں سے کوسوں دور رہنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آنسو بہانے والے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ ان کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کو 5 باتوں کی طرف تلقین فرمائیں۔ اس لیے آپ نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا۔ جب مسجد میں بھر گئی تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو 5 باتوں کا حکم کیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تم کو بھی عمل کی تلقین کروں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ 5 باتیں یہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو۔ نمبر 3، روزہ رکھو۔ نمبر 4، مال میں سے صدقہ نکالا کرو۔ نمبر 5، دن رات میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ چنانچہ جب حضرت یحییٰ نے تبلیغ کا کام کیا اور لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دینے لگے تو یہودی لوگ ان کی دعوت سے آگ بگولا ہو گئے اور سازش کر کے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودی نے سازش کر کے شہید کر دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ بادشاہ وقت نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی اور بادشاہ چاہتا تھا اسے پھر سے بیوی بنا لے، اور اس بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا اب یہ تجھ پر حرام ہے۔ چنانچہ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے در پر ہو گئی۔ چنانچہ جب آپ ایک روز نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کو ان لوگوں نے شہید کر دیا
और चीनी की प्लेट में रखकर आपका सर मुबारक मलिका के पास लाया गया और सर उस हालत में भी यही कहता था कि ए मलिका, तू बादशाह के लिए हराम है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस मलिका को सर के साथ जमीन में धंसा दिया और वो मलिका जमीन में धंस गई। अल्लाहु अकबर। चुनांचे जब यहूदी लोग ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए सारे लोग आए तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जंगल की तरफ भागे ताकि उनके सर से बच सकें। चुनांचे जंगल में एक दरख्त ने आपको आवाज़ देकर बुलाया। उस दरख्त ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए ज़करिया अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलाम यहाँ आए और मैं आपको छुपा लूँ। चुनांचे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब उस दरख्त के करीब पहुँचे तो वो दरख्त फट गया और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उस दरख्त में छुप गए, मगर शैतान ने आपकी चादर का एक हिस्सा पकड़कर दरख्त से बाहर खींच लिया। जब यहूदी लोग जंगल में आए और देखा कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दरख्त में छुपे हुए हैं, पहले तो वो जंगल में नहीं मिले, लेकिन जब यहूदी लोग उस दरख्त के पास आए तो उन लोगों ने देखा कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दरख्त में छुपे हुए हैं। तो उस पर उन लोगों ने आपस में मशवरा किया। फिर आखिरकार ये तय हुआ कि इस दरख्त को आरे से चीर दिया जाए। तो उस पर आरा चलाया गया, यानी उस दरख्त पर आरा चलाया गया और इसी तरह एक नबी के कत्ल का गुनाह अपने सर उन लोगों ने ले लिया। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, जो लोग इनकार करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों का और नाहक पैगंबरों का कत्ल करते हैं और नबियों के सिवा जो लोग उनको इंसाफ करने का हुक्म करते हैं उनको भी कत्ल करते हैं, तो उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। चुनांचे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त की बात सुनकर उसके साये में चले गए। अगर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगते तो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को ज़रूर इस मुसीबत से बचा लेता। चुनांचे इसी तरह से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की शहादत हुई और वो शहीद हो गए। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, ये वाक़या आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वाक़या पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखें। और अगर आप भी चाहते हैं कोई वाक़या सुनना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।